ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران مجھے ایک ہار ملا، ہار بڑا قیمتی تھا، وہ میں نے اٹھا لیا۔ اب میں ضرورت مند بھی تھا اور ہار بڑا قیمتی تھا، میرے دل میں آیا کہ میں ہار رکھ لیتا ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا میں طواف کر رہا ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، یہ کسی کی چیز اٹھا کر میں استعمال کروں گا یہ تو بڑا سخت گناہ ہے۔ فرماتے میں نے طواف پورا کیا اور میں نے اعلان کر دیا تب مطاف میں ہی کہ مجھے ایک ہار ملا ہے، اگر کسی کا بھی کوئی گما ہو تو مجھ سے رابطہ کر لیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا نابینا، وہ کہنے لگا کہ ہاں میرے تھیلے سے ہار گرا ہے۔ اب میں سوچ اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوں کہ یار یہ تو نابینا تھا، اگر میں نہ اعلان کرتا تو اس کو کیا پتہ چلتا، اس نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، اب میں نے کہہ دیا اب تو اس کو دینا پڑے گا۔ بہرحال دے دیا، پھر اللہ سے معافی مانگی، اللہ میرے دل میں بار بار برائی کا خیال آ رہا ہے، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، میں نے تیری رضا کے لیے ہار واپس کر دیا۔ اب دل ہی دل کے اندر یہ بھی تھا کہ اللہ مجھے مال بھی عطا فرما دے، لیکن ہار آیا تھا وہ چلا گیا۔ اللہ کی شان، یہ اپنے کام سے چلے گئے۔ ایک حلہ ایک علاقے کا نام ہے، وہاں کے رہنے والے سفر میں تھے، وہاں رکے حج کے بعد، طواف کے بعد یہاں سے جب گئے تو وہاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جب گئے تو پتہ چلا کہ امام صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، کوئی نماز پڑھانے کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی نماز پڑھا دیتا ہے۔ اب یہ جو ابن عقیل ہیں یہ عالم تھے بڑے، تو انہوں نے دیکھا، لوگوں نے بولا آپ تو بڑے عالم لگتے ہیں، نیک لوگ ہیں، آپ نماز پڑھا دیں ہمیں۔ انہوں نے نماز پڑھائی تو اتنی اچھی آواز، اتنے اچھے تقوی والے تھے، دل سے نماز پڑھائی تو لوگوں پر بڑا اچھا اثر ہوا۔ کچھ دن وہاں رہے، نمازیں پڑھاتے رہے، لوگوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ہمیں بڑے پسند آ رہے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے ہمیں مزہ آ رہا ہے، کیوں نہ آپ ہمارے امام بن جائیں، ہمارے امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ہمارے امام بن جائیں۔ انہوں نے بولا اچھی بات ہے، نمازیں پڑھانے لگے۔ چند دن گزرے تھے کہ کچھ محلے کے لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے جو امام صاحب تھے ان کا انتقال ہو گیا، ان کی ایک بیٹی ہے جو اب یتیم ہے، اب ہم محلے والے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کی بیٹی کی شادی کریں، آپ بڑے نیک ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم ان کی بیٹی سے گھر والوں سے بات کر لیں، ان کی والدہ سے آپ سے ان کا نکاح کرا دیں۔ بولا اچھی بات ہے، ان کے گھر والوں سے والدہ سے بات ہوئی اور جو ہے ان کا نکاح ہو گیا امام صاحب، پہلے امام صاحب کی جو بیٹی تھی اس سے کا نکاح دوسرے والے امام صاحب سے ہو گیا۔ اللہ کی شان، جب بیوی سے ملاقات کے لیے ان کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گلے میں ایک ہار ہے، اور یہ ہار تو وہی ہے جو ان کو مطاف میں سے ملا تھا طواف کرتے ہوئے۔ وہ حیران، کہنے لگے کہ یہ ہار، کہا کہ ہاں یہ میرے ابا جان نے مجھے دیا تھا کہ میری بیٹی کے لیے یہ ہار ہے، جب شادی ہو تو اس کو دے دینا، تو یہ انہوں نے وصیت کی تھی، تو یہ میرے والد صاحب نے میرے لیے وصیت کی تھی، یہ ہار مجھے ملا ہے۔ کہا کہ اچھا یہ ہار تمہارے والد صاحب کا ہے، تمہارے والد صاحب کیسے تھے؟ کہا کہ وہ امام تھے، نیک تھے، آخری وقت میں نابینا ہو گئے تھے۔ کہا کہ اچھا تو یہ تو وہی ہار ہے جو مجھے ملا تھا طواف کرتے ہوئے، اور وہ تمہارے والد تھے جن کو میں نے واپس کیا تھا۔ اب وہ ان کی بیوی مسکرائی، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی کہ اللہ میں نے مجھے مال ملا تھا میں نے دے دیا تو اس کا بدلہ مجھے عطا فرما۔ وہ فرمانے لگی کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور میرے والد صاحب کی بھی قبول کر لی۔ اب یہ حیران ہوئے کہ میری تو سمجھ میں آتا ہے میری دعا کیا تھی، آپ کے والد کی دعا کیا تھی؟ کہا کہ آپ نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے ہار واپس کیا، مجھے مال عطا فرما۔ اللہ نے آپ کو ہار بھی دیا اور ہار والی بھی دے دی، بیوی بھی مل گئی۔ اور میرے والد صاحب کی دعا ایسے قبول ہوئی کہ میرے والد صاحب جب گھر آئے تھے تو وہ آ کر کہنے لگے کہ ایک نیک بندہ مجھے نوجوان ملا تھا، اتنا امانت دار تھا، حالانکہ مجھے نظر نہیں آتا، پھر بھی میرا ہار گما تو اس نے مجھے پہنچا دیا۔ تو میرے والد صاحب نے دعا کی تھی کہ اللہ ایسا امانت دار بندہ تھا، میری بیٹی کو ایسا شوہر عطا فرما دے، تو اللہ نے آپ کو مجھ سے ملا دیا، میرا شوہر بنا دیا۔ تو اخلاص کے ساتھ ایک عمل کیا، ہار اٹھا کر دیا، اللہ نے بیوی بھی دی، مال بھی دیا، والد کی دعا بھی قبول اور شوہر کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ تو اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتا ہے، مرتبہ رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب